کے اندر 2 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108. یہ آپ دعا مانگتے ہیں نا, اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ دعا کا معنی کیا ہے, بلانا. دعا کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی آپ دعا مانگ کر رب کی رحمت کو بلا رہے ہیں. آپ دعا مانگ کر رب العالمین کی طرف توجہ کر اللہ رب العزت کے قرب کو بلا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر کرم فرما. اور یہ دعا کا بہترین وقت رات تہجد کے وقت کا ہے. رات تہجد کے وقت کی دعا حضور علیہ السلام نے فرمایا رد ہوتی ہی نہیں ہے, قبول ہی قبول ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے اندر تم فرما دو یہ میری راہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کون؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے. قل آ گیا نا شروع کے اندر. قل ھذہ, یہ حاضی کہتے ہیں موجود, ھذا سبیلہ ادعو الی اللہ, یعنی اللہ کی طرف علی بصیرۃ. فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قدموں پر چلو گے دل کی آنکھوں کو کھول کر. علی بصیرۃ, علی کہتے ہیں پر, بصیرت آنکھوں کو کہتے ہیں. فرمایا آنکھوں کی جو دل کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھ کر اللہ کے راستے پر چلو گے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اب یہ دل کی آنکھ کس کو نصیب ہوگی؟ جو اس رات کے اندر یا ان راتوں کے اندر اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی پیر صاحب دعا فرما دینا, بہت اچھی بات ہے, پیر صاحب سے دعا کروانی چاہیے. امام صاحب آپ دعا فرما دیجئے. نیکوکار کو تلاش کرتے ہیں, نیک بندہ ہے وہ دعا مانگے. او بھائی تو خود کیوں نہیں مانگتا؟ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر, اپنی روحانیت کو مضبوط کر کہ جب تو دعا مانگے تو رب العالمین قریب ہو کر تیری دعا کو سن لے. پھر دوسری آیت مبارکہ, یہ بھی قرآن پاک کی آیات بینات سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو, مانگا کرو. کیا کیا کرو؟ مانگا کرو, دعا مانگا کرو. اور رب العالمین کے اس قرآن پاک کے اندر کہ بے شک جو میری عبادت, اس آیت مبارکہ کیا جو شان نزول ہے اس کے اندر یہی حکم دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ غور کرو, اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے, اے محبوب اپنی امت کو پیغام دو. صحابہ نے تو ہمیں راستہ بتایا, ایسے دعا مانگو, گڑ گڑا کر مانگو, رو رو کر مانگو, اس طرح مانگو جس طرح بچے رو کر اپنی بات منوا لیتے ہیں, اس طرح ان راتوں کے اندر آ کر رو کر تم اپنے رب کو منا دو. اگر کہانیاں, ملفوظات, ان چیزوں کے اندر تصوف اور روحانیت کی باتوں کے اندر جائیں, وقت اجازت نہیں دیتا, لیکن اگر غور کریں تو ایک قرآن کی آیت اور سنیں, پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم نے انسان پر احسان کرتے ہیں, کون کہہ رہا؟ رب العالمین. جب ہم اس انسان پر احسان کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے. ہم اس کو بلا رہے ہیں, اور بندہ مومن مانگ کیا مانگتا ہے اس رات کے اندر؟ اللہ رب العزت کی رحمت بندے کو پکار رہی ہوتی ہے اس آیت مبارکہ کی زمرے کے اندر. وہ بندے آ, جو مانگے گا آج تجھے عطا کیا جائے گا. اور اگر ہم مانگنے والے ہی نہیں ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, یا ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو, یا ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ توجہ ہی نہ ہو, اور جی کوئی بات نہیں, اس رات کا کہیں کلیئر کٹ تو نہیں نہ لکھا ہوا, نہ لکھا ہو. یہ 2 حدیثیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور یہ قرآن پاک کی آیات بینات سامنے رکھ دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قَالَ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب یہ دور ہٹ جاتا ہے, فرمایا جب انسان کو بلایا جائے, اس پر احسان کیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے؟ دور ہٹ جاتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, اس آیت مبارکہ کے حصے کے اندر جا فضول دعا ناری, پھر یہ لمبی دعائیں مانگتا ہے. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری رات بیٹھ کر یا اللہ
یا اللہ اور اللہ کے بندے، دعا کا مقصد ہے رب کو بلانا. رب تو تیرے دل کی قریب ہے، پکار کر تو دیکھ. رب العالمین تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پکار کر تو دیکھ. اس لیے چند حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے حدیثیں، اور اسی پر ہی گفتگو ختم. اور اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ایک ایک حدیث جو میں نوٹ کر کر لایا ہوں، تیاری کر کر لایا ہوں، تاکہ لوگوں کو یار شب برات سے پہلے پہلے انہیں پتہ چلے کہ رب سے مانگنا کس طرح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال دوں، میں آپ سے کہوں اے مسجد ان کو بھائی کچھ چیز چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، دے دو. آپ دے دو، کہیں دیں گے کہیں نہیں دیں گے. میں اس کی افادیت، اس کے مقام، مرتبے، فضیلت چیزیں بیان کروں گا. بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اگر آپ دو گے تو آپ کو یہ ملے گا. ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، الحمدللہ یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی ہے، اللہ کا گھر سج گیا ہے. اللہ کا گھر سجا ہے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. بھائی ہمارے گھر کی اینٹ خراب ہو، پتھر خراب ہو جائے، دروازہ ٹوٹ جائے، جب ہم اس کو ٹھیک کروائیں گے تو کہتے ہیں ذرا جلدی جلدی کر لو. کار زنانیاں جڑی ہیں نا وہ بیٹھ نہیں دینی ہیں، کہنے چل چڑھ یہ دروازہ یا یہ دیوار ٹھیک نہ ہوئے روٹی صحیح تم نہیں دینی. لیکن وہ رب ہے، آپ رب العالمین کے گھر کو سجاؤ گے، وہ کچھ کہے یا نہ کہے رزق تو وہی دیتا ہے، محبتیں بھی وہی دیتا ہے، عزتیں بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے. جب ہم اس کے گھر کو سجائیں گے تو پھر یار ہم دعا ہلکی سی بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا. اسی طرح اس رات کے اندر آپ آئے، جمعۃ المبارک ان گھڑیوں کے اندر 2 فرض تو ہم نے پڑھنے مل کر پڑھیں گے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی آج کل تو ویسے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کھائی جا رہے ہیں. وہ گاؤں میں جائے نا تو ہماری عمر کے جو ہمارے بھائی ہیں نا وہ الحمدللہ ابھی بھی فٹ ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑے جو مولویوں میں سے دو موٹے تے چک کے لے جائے تو ساڑھے کو ایک نہیں چکے جاتا. لیکن انہوں نے فرق کیا بتایا، گاؤں کی جو کھانا پینا ہے وہ اور ہے، شہروں کا اور ہے. ہم ابھی بھی کنووں کا پانی پیتے ہیں، دریا میں گزرتے ہوئے پانی پی لیتے ہیں. آپ خدا جانے کون سا پانی پی. باتیں تو ان کی ٹھیک ہے، موضوع ادھر چلا جائے گا. دعا مانگے گا اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کے ساتھ ساتھ سلامتیاں عطا فرمائے، اور اس رات کو جان کر اس رات کے اندر اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز یہاں بھی اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح سے پہلے چھوٹی سی ذکر کی محفل بھی ہوگی. اور جو لوگ اس کے اندر مالی جانی شامل ہونا چاہے، بندہ ناچیز حاضر ہے. میں اپنے 2-3 پروگرام چھوڑ کر صرف یہاں ٹائم اس لیے دیتا ہوں کہ یار 3-4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں لوگوں کی توجہ ہے کہ اس رات کو وہ ضرور آتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کے فضائل. اب توجہ سے ساتھ سنیے گا، یہاں گفتگو ختم. اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ بزرگ کوئی چیز نہیں، دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں. امام ترمذی نے 3381 حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا لوگوں خوب دعا مانگا کر. پھر مسلمانوں کا مضبوط ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان کی زینت اور آسمان کا نور کیا ہے؟ یہ دعا. ایک ہی حدیث کے اندر 3 خوبصورت باتیں. اس کو بھی المستدرک امام حاکم نے بیان فرمایا، 1855 حدیث کا نمبر ہے. فرمایا مسلمانوں کا مضبوط ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور کیا ہے؟ یہ دعا. واپس سکے ذرا سبحان اللہ. اور پھر فرمایا دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے. واپس سکے ذرا سبحان اللہ. جب مصائب کے اندر وہ پریشان ہو تو بندہ دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ خوب مانگا کریں یہ دعا. یاد دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کے فوراً بعد کئی بندے اس مشترکہ دعا کے اندر شامل نہیں ہوتے. کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم یہ ہے ٹائم، لیکن میں نہیں کہتا آپ رکیں نہ رکیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا. یہ ایک جملے کے اندر آ گیا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی ایک بندے کی دعا کا اثر ایک جگہ ہوگا، جب 1000-1500 بندے مل کر دعا مانگیں گے اس دعا کا اثر اپنا ہوگا. اب یہ آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے آپ کو سمجھانا. دوسرا ایک بڑی اہم چیز، درود و سلام پڑھا جا رہا ہو تو کوئی بندہ بے راہ روی کے اندر گزرے گا تو یہ گناہ ہے.
یہ بڑے بڑے مفتیان اکرام نے فرمایا حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، ہاں اس سے پہلے پہلے اٹھ کر کے جانا ہے، رفع حاجت ہے، کوئی ضروری کام ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ کبھی بھی حضور علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ آپ مجلس کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں نے دعا نہیں مانگی، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ اور دن رات اللہ سے دعا مانگنا، دن اور رات دونوں میں اللہ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق کے وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، دعا کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توبہ سے تو گناہ معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں نا۔ اس کو بھی امام ترمذی نے، حدیث ہے 3551 حدیث مبارکہ، اور فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کو بھی امام ترمذی نے بیان فرمایا، دعا رحمت کی چابی ہے۔ اس کو بھی المستدرک امام حاکم نے اور مسند الفردوس کے اندر بیان فرمایا، دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اس کو بھی المستدرک امام حاکم نے بیان فرمایا، دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس کو بھی امام ابن عساکر نے بیان فرمایا، اور قرب الہی کا ذریعہ اور قدرت اور منزلیں طے کرنا روحانی، فرمایا یہ بھی دعاؤں سے ہو جایا کرتی ہے۔ دعا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کو بیان شروع کرتے ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آخری چیز اور آخری بات، اور یہاں ہی بات، دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ بھائی دعا کا تو میں نے بتا دیا، ہر بندے منہ اٹھا کر دعا مانگے گا دعا قبول ہو جائے گی، پر ہے ویسے یہ آپ اور اللہ کا تعلق ہے، میں درمیان میں نے تو جو قرآن اور حدیث میں سنا ہے، پڑھا ہے، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ موضوع کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن آخر پر ایک چیز چھوڑ دوں، بھائی دعا کی شرائط کیا ہے؟ دعا کی شرائط صرف 4 ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ آ کے اے زنانی جا رہی ہے یا اللہ میں نے دے دے، کیونکہ مولوی صاحب نے آ کہہ دی دعا مانگو لبے گی، اللہ دیا بندیا۔ شرائط اس لیے میں نے بیان کی ہے، آج کل مذاق اس کے اندر بھی لوگ بڑے پڑ گئے۔ اخلاص، منہ چکا ہوئے، ٹی وی دیکھ رہے ہوئے کہ یا اللہ منو رزق بھی دے، میرے بچہ نے زندگی، ٹی وی بند کر، اللہ دیا بندیا، موبائل بند کر، نہ دعا منگی جا رہے نہ موبائل بج رہا ہے۔ 1 منٹ ٹھہر یار، 1 منٹ میں تنہا کروں، میں تنہا دعا مانگ رہا ہوں، موبائل رکھتا، یا اللہ یہ کوئی دعا نہیں، یہ اخلاص سے ختم ہے۔ ایک چیز توجہ، دوسرا یقین ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ضرور دے گا، یقین متزلزل ہے پھر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور چوتھی چیز جو شروع میں نے کہہ دی ہے، کوئی غیر شرعی دعا نہ مانگ، ایسی دعا نہ مانگی یا اللہ اے بھرا میرا جا رہا ہے انہوں گڈی لبی ہے، ادھی گڈی ٹوٹ جاوے منو لب جاوے، یہ دعائیں نہیں ہوتی۔ دعا وہی ہوتی ہے جس کا تعلق آپ بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ باشعور ہیں، میں بھی باشعور ہوں، آپ بھی ہیں، فکر کریں کہ یہ شرائط ہے، یقین، اخلاص، توجہ، اور کوئی غیر شرعی چیز ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔